تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل قاضی ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز مالکی یحصبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں مزید آگے کچھ اور واقعات، بہت خوبصورت واقعات قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں دیمار نامی بت کو پوجا کرتے تھے۔ ضاد میم الف را، دیمار۔ دیمار اس کا صحیح تلفظ ہے، بعض نے اس کو دمار بھی پڑھا ہے۔ اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کا دل اس سے مطمئن نہیں تھا کہ یہ کیسے ایک بت جو ہے وہ میرے ضرر و نفع کا مالک ہو۔ تو یہ کھڑے ہوئے تھے کہ اس بت میں سے اشعار کی آواز آنے لگی، اور اس بت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں اور تم یہاں پر ایک پتھر کی عبادت میں مصروف ہو۔ ان سے جو ہے وہ دعوت دی ان کے دین کی طرف۔ تو ایک پرندہ اوپر سے گرا، اور یہ حیران تھے، ششدر تھے کہ یہ پتھر کا بت ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ تو پرندہ اوپر سے گرا اور اس نے کہا کہ تم اس دیمار کے اشعار پڑھنے کی وجہ سے تعجب میں پڑے ہوئے ہو، اور اپنی جان سے تعجب نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی طرف بلا رہے ہو، تم یہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں فکان سبب اسلامی، یہ گئے بارگاہ رسالت میں اور حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وعن عباس ابن مرداس لما تعجب من کلام دیمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طائر سقط فقال يا عباس أتعجب من كلام دمار ولا تعجب من نفسك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس فكان سبب إسلامه۔ اگلا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے مقام پر اس کے بعض قلعوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے پاس لوگوں کی بکریاں تھیں، چرواہا تھا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، اب میں یہ بکریاں ان کے مالکوں تک پہنچاؤں گا کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ میں کنکریاں ڈال دو، ان کے منہ میں کنکریاں ڈال دو اور چھوڑ دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤْدِي عَنْكَ أَمَانَتَكَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تیری امانت ان کے لوگوں تک پہنچا دے گا۔ ایک تو آگے پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ وَيَرُدُّهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا، اس نے ایسا ہی کیا تو وہ بکریاں وہ دیکھتا رہا کہ ساری کی ساری بکریاں ان کے مالکوں کے گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں آتے ہی ان کا پہلا ذہن یہ بنا
کہ امانتیں ان کے حقداروں تک، ان کے مالکوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت با اثر کا فیض تھا، جن سے ان کا یہ فوری ذہن بنا۔ تو انہوں نے کنکریاں منہ میں ڈال دیں اور وہ جو بکریاں تھیں ان کو چھوڑ دیا، تو وہ بکریاں تمام کی تمام اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہ خود ہی پہنچ گئیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن رجل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وآمن به وهو على بعد حصون خیبر وكان في غنم يرعاها لهم فقال يا رسول الله كيف بالغنم؟ فقال احسب وجوهها فإن الله سيودي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها، ففعل فصارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها۔ اگلا واقعہ بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی، جو مختصر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام کے تمام اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر بکریاں موجود تھیں، وفی الحائط غنم، بکریاں موجود تھیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فسجدت لہو، وہ بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئیں، سروں کو انہوں نے زمین سے لگا دیا، سجدے کی کیفیت انہوں نے بنائی۔ تو اب دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو دیکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نحن احق بالسجود لک منہا، یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم جو دن رات آپ کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، یہ تو لا عقل ہیں، ان کو تو عقل نہیں ہے، ہم تو شعور بھی رکھتے ہیں، تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ لیکن صاحب شریعت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو سجدہ کرے، تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جو مرد کے اس کے اوپر حقوق ہیں، شوہر کے اس کے اوپر حقوق ہیں اس بنیاد پر، لیکن ان کو بھی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، تو منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، فجاء بعیر، ایک اونٹ آیا، حضور کو دیکھا، فسجد لہو، حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بھی صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ دخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حائط انصاری وابو بکر وعمر ورجل من الانصار رضی اللہ تعالی عنہم وفی الحائط غنم فسجدت له فقال ابو بکر نحن احق بالسجود لك منها الحدیث۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا فجاء بعیر فسجد له وذکر مثلہ۔ اسی طرح حضرت ثعلبہ بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت یعلا بن مرہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا۔ اب اس باغ کے اندر جو بھی داخل ہوتا، اونٹ اس کے اوپر حملہ کرتا تھا، وہاں پر اونٹ موجود تھا، جو داخل ہوتا اونٹ اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور اس کو بلایا حضور نے، دعاہو، تو ویسے کوئی بھی داخل ہوتا تو وہ حملہ کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بلایا، وہ آیا اور اپنا سر حضور کے آگے اس نے زمین پہ رکھ دیا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو لگام ڈالی جاتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لگام ڈالی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ ما بین السماء والارض شیء، زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں، الا یعلم انی رسول اللہ، مگر ہے کہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا عاصی الجن والانس، سوائے انسان اور جنات کے جو نافرمان یعنی کفار ہیں وہ نہیں جانتے، باقی ان کے علاوہ ہر ایک جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لیے یہ اونٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جھک گیا، ورنہ دوسروں کے اوپر یہ حملہ کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں وَمِثْلُهُ فِي الْجَمَلِ عن ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم قال وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره على الأرض وبرك بين يديه فخطمه وقال ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات اونٹوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے طور پر ذکر کیے ہیں، جس میں سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ انصار میں سے بعض نے ایک اونٹ کے بارے میں شکایت کی بارگاہ رسالت میں، یا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے اس کے معاملے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ اونٹ جو ہے اب کوئی کام نہیں کرتا، اس کو بچپن سے ہم نے پالا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی چیز لاتے ہیں تو یہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے الٹا ان لوگوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں اور کھانا مجھے بہت کم دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اونٹوں نے یہ شکایت کی کہ بچپن سے مجھے پالا، ان کا ہمیشہ میں کام کرتا رہا، اب میں بڑی عمر کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فریاد کو سن کر ان کے مالکوں سے ان کی سفارش کی۔ اس طرح کی چند واقعات کی طرف قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارتاً تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی خبر آخر فی حدیث الجمل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألهم عن شأنه فأخبروه انهم ارادوا ذبحه، وفي رواية ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم انه شكا كثرة العمل وقلة العلف، وفي رواية انه شكا الي انكم اردتم ذبحه بعد ان استعملتموه في شاق العمل من صغره فقالوا نعم۔ اب بڑا عجب واقعہ ایک تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی تھی عضبہ، ایک اونٹنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عضبہ تھی، دوسری مشہور و معروف قصوہ تھی۔ بعض علماء کے نزدیک جو ہے عضبہ اور قصوہ یہ ایک ہی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ الگ الگ ہیں، عضبہ الگ ہے، قصوہ الگ ہے۔ یہ جو عضبہ اونٹنی ہے اس کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتی تھی، اور اس نے خود اپنی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی تھی۔ وہ کیا کروائی تھی وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ چرنے کے لیے جاتی تو جانور گھاس کی طرف جاتا ہے چرنے کے لیے، جب یہ جاتی تو گھاس اس کی طرف لپک کے آتی تھی، اور جو وحشی جانور ہوتے تھے وہ اس سے دور رہا کرتے تھے، اور اس سے یوں کہا کرتے تھے، ندا دیتے تھے کہ انکی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس اونٹنی نے نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ انتقال کر گئی۔ امام ابو اسحاق الاسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 4 صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں، جلیل القدر عالم بھی ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حکایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو باہر تشریف لے کر آئے تو ایک اونٹنی کو دیکھا کہ جو گھر کے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے، جیسے بیٹھتے ہیں اونٹ بیٹھتا ہے جس طرح دیکھا ہوگا آپ نے، بیٹھی ہوئی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے،
تو اس نے یوں عرض کی السلام علیکہ یا زین القیامہ و یا رسول رب العالمین، کہ ایک قیامت کی زینت اور رب العالمین کے رسول آپ پر سلام ہو۔ فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا، حضور علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قریش کے ایک شخص جس کو اعدب کہا جاتا تھا اس کے پاس تھی، میں اس کے پاس سے نکل آئی تو ایک صحرا کے اندر میں وہاں پہنچی۔ جب رات ہوئی تو چاروں طرف سے درندوں نے مجھے گھیر لیا۔ تو کہتی ہے وہ فنادت بعدها لا تؤذوها فإنها مرکب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ان کو اذیت نہ دینا اس اونٹنی کو، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے، حضور علیہ السلام کی سواری ہے۔ یہ اونٹنی مزید بتاتی ہے کہ جب صبح ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی درخت سے کچھ کھاؤں تو ہر درخت سے آواز آنے لگی الیہ الیہ فإنکی مرکب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہو۔ پھر اس نے کچھ اور باتیں کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ تسأل اللہ ان یجعلنی من مراکبک فی الجنت کما جعلنی فی الدنیا، یعنی آپ اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو آپ کی سواریاں ہوں گی ان میں سے ایک سواری مجھے بھی بنا دے، جیسا کہ اس نے دنیا میں مجھے آپ کی سواری بنایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قضیت، میں نے فیصلہ فرما دیا، ہو گیا۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا میں امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ آگے مزید قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مکے کے کبوتروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہی کبوتر تھے کہ جنہوں نے غار حرا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کے باہر اس کے جوڑے نے انڈے دے دیے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور نے دعا کی تھی۔ تو آج بھی حرم مکہ کے اندر یہ تمام کے تمام جو کبوتر نظر آتے ہیں یہ یہی والے کبوتر ہیں، ان کی اولادیں ہیں یہ۔ فرماتے ہیں وروا ابن وہب ان حمام مکہ اذلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتحها فدعا لها بالبرکہ۔ مزید آگے مشہور و معروف واقعہ جو ابھی میں نے ذکر کیا اس کو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس، حضرت زید بن ارقم، حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ تمام کے تمام روایت کرتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے درخت کو حکم دیا تو وہ اس مقام پر آیا اور وہ اگ کے کافی بڑا ہو گیا، اور حضور علیہ السلام اور اس غار کو اس نے ڈھانپ لیا۔ دو کبوتروں کو حکم دیا تو وہ آئے ان کا جوڑا، اور انہوں نے غار کے کنارے پہ آ کے انڈے دیے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جو مکڑی تھی عنکبوت اس نے اس کے دروازے کے اوپر جالا بھی بن دیا۔ اب جب کفار مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں تو ان کا کلام یہی تھا کہ اگر حضور علیہ السلام اس میں جاتے، کیونکہ قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے، وہ کھرا جو دیکھتے ہیں وہ کھرا دیکھتے 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 وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن اب اس کے آگے نشان بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور غار تک جا کے نشان بھی پورے ہو گئے تھے، لیکن وہ انڈوں کو دیکھا کہ انڈے ہیں، اور اسی طرح یہ مکڑی نے جو ہے وہ جالا بھی بنا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ اندر داخل ہوئے ہوں اور یہ بھی چیزیں باقی ہوں؟
تو لہذا یہ وہاں سے واپس ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کلام کو سن رہے تھے۔ تو اسی بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا، فرماتے ہیں وروی عن انس وزید بن ارقم والمغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیلۃ الغار امر اللہ شجرۃ فنبتت تجاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسترته وامر حمامتین فوقفتا بفم الغار وفي حديث آخر وأن العنكبوت نسجت على بابه فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم فانصرفوا۔ ایک اور روایت، ایک اور واقعہ جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں، امام احمد نے مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو روایت کیا اور صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی کہ ایک دفعہ عید کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 5، 6 یا 7 اونٹ لائے گئے قربانی کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ جلدی کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مجھ کو نہر فرما دیں، اپنی گردنیں آگے کرتا تھا۔ وعن عبد الله بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ قرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات 5 أو 6 أو 7 لینحرها یوم عید فازدلفنا الیہ بأیتہن یبدأ۔ کس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا فرمائیں گے؟ ہر ایک اس بات کی چاہت رکھتا تھا، اپنی گردنیں آگے کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام طبرانی کے حوالے سے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحرا کے اندر وہاں پہ چہل قدمی فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ ہرنی ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور بعض روایتوں کے اندر موجود ہے مفصل ایک شکاری عرابی تھا، وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس عرابی نے مجھے شکار کر لیا ہے اور میرے اس پہاڑ کے اندر 2 چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں، میں وہاں جاؤں، ان کو دودھ پلاؤں اور واپس آ جاؤں۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کلام سن رہے ہیں اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وتفعلین، تو اس طرح کرے گی؟ اس نے کہا کہ نعم، میں اسی طرح کروں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھول دیا، وہ گئی اور واپس آئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کو باندھ دیا۔ عرابی جاگے، عرب کے دیہات کے رہنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، عرض کیا رسول اللہ الک حاجت، یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو اس ہرنی کو آزاد کر دے، تو اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ فخرجت تعدو فی الصحراء، اب وہ صحرا کے اندر دوڑتی ہوئی گئی اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں وعن ام سلمۃ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صحراء فنادت ذبیۃ یا رسول اللہ قال ما حاجتک قالت صادنی هذا الاعرابی ولی خشفان فی ذلك الجبل فاطلقنی حتى اذهب فارضعهما وارجع قال وتفعلین قالت نعم فاطلقها فذهبت ورجعت فاوثقها فانتبه الاعرابی وقال یا رسول اللہ الک حاجت قال تطلق هذه الذبیہ فاطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اسی طرح بعض واقعات آپ کے غلاموں کے، آپ کے صحابہ کے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھے نا، یہ جو جانور ہو گئے، چیزیں ہو گئیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ ایک لشکر کے اندر، یعنی یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، اور یہ ایک روایت کے مطابق کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی ٹوٹ گئی تھی اور ایک جزیرے پہ پہنچے تھے، راستہ بھٹک چکے تھے، تو سامنے شیر آ گیا، سامنے شیر آ گیا. اب شیر کو ڈنڈا مارنے کی بجائے، تلوار مارنے کی بجائے، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ انی مولا رسول اللہ، میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا غلام ہوں. اپنا تعارف کروایا. تو اور حضور کی جو خط بھی تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، تو وہ شیر جو ہے وہ ان کی بات کو سمجھ گیا اور راستے سے ہٹ گیا. واپسی میں بھی اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ شیر نے اپنے کندھے اچکائے اور راستہ جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھول چکے تھے ان کو سیدھے راستے پہ لے کے کھڑا کر دیا کہ اس مقام سے راستہ آپ کا جائے گا. فرماتے وفی هذا الباب ما روی من تسخیر الاسد لسفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ وجہہ الى معاذ بالیمن فلقی الاسد فعرفہ انہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ کتابہ فہمہم وتنحى عن الطریق وذکر فی منصرفہ مثل ذلك. وفی روایت اخرى عنہ ان سفینة تکسرت بی فخرج الى جزیرة فاذا الاسد فقلت له انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یغمزنی بمنکبہ حتی اقامنی علی الطریق. ایک اور واقعہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبد القیس جو ایک قبیلہ تھا اس کی بکریوں کو، ان کے کانوں کو یوں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی انگلیوں سے یہ دبایا ہلکا سا. تو یہ دبانا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہمیشہ اس کی نسل کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے نشان باقی رہے. اس کو اب دباتے نا بندہ، دباتے ہوئے ہلکا سا نشان بعض اوقات بن جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر شفقت فرمانا تھا کہ اس پر تو نشان بنے، اور جب تک اس کی نسلیں چلتی رہیں تمام کی نسلوں میں اس کے کانوں پر یہ نشان بنا رہا. فرماتے ہیں وَأَخَذَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأُذُنِ شَاةٍ لِقَوْمٍ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ خَلَاهَا فَصَارَ لَهَا مِيسَمًا وَبَقِيَ ذَلِكَ الْأَثَرُ فِيهَا وَفِي نَسْلِهَا بَعْدُ. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور مشہور واقعہ کہ یافور، یعنی وہ جو دراز گوشت تھا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جو خیبر کے دن آپ کو ملا تھا، اور اس نے آ کے اپنی ساری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کی، اور آ کے اس نے یہ بتایا کہ میرا نام جو ہے وہ یزید بن شہاب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا نام یافور ہے. یافور یہ عربی میں جو ہے وہ ہرنی کو بولتے ہیں، ہرنی کو بولتے ہیں. اب وہ دراز گوشت ہے جس کو ہمارے یہاں خچر، کھوتا وغیرہ کے الفاظ کہتے ہیں، تو اس کو ہرنی کا نام دیا. اب وہ تھا بھی ایسا ہی ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جب کسی صحابی کے گھر پہ بھیجنا ہوتا تو اس کو بھیجا کرتے، وہ ان کے دروازے پہ آ کے اپنا سر رگڑتا تو اور بتا دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ہے. اور ایسا عاشق تھا کہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو اس نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے اندر غم کی وجہ سے گرا دیا اور اسی کنویں میں اس کا انتقال ہو گیا. فرماتے وما روی عن ابراہیم بن حماد بسندہ من کلام الحمار الذي اصابه بخیبر وقال له اسمی یزید بن شہاب فسماه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعفورا وانه كان يوجهه الى دور اصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترد في بئر جزعا وحزنا فمات. اسی طرح ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری اونٹنی کو چرا لیا ہے. وہ اونٹنی تھی ان کی، اور ان کے اوپر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ اونٹنی ہماری ہے جس کو انہوں نے چرا لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
اس اونٹنی نے واضح الفاظ میں اس بات کی گواہی دی کہ میں حقیقتاً انہی کے ملک میں ہوں، انہوں نے مجھے چرایا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وحدیث الناقۃ التی شہیدت عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لصاحبها انہ ما سرقها وانہا ملکہ۔ ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک لشکر کے دوران، ایک غزوے کے دوران بڑے لشکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، بڑی تعداد میں تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق 300 سے زیادہ افراد بہت زیادہ پیاسے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو ایک بکری وہاں پر آئی، چھوٹی سی بکری، حضور علیہ السلام نے اس کو لیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے دودھ نکالنا شروع کیا۔ بکری، چھوٹی سی بکری سے کیا دودھ نکلے گا، لیکن اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ وہ 300 کے 300 افراد نے اچھی طریقے سے سیراب ہو کے اس دودھ کو پی لیا۔ اس چھوٹی سی بکری سے اتنا دودھ نکلا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس وہ بکری تھی، جنہوں نے پکڑی تھی، ان سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن مجھے پتہ یہ تمہارے پاس رہے گی نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے سنبھال کے رکھا، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ بکری تھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو لایا تھا وہ لے گیا، فرمایا وفی حدیث العنز التي اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عسکرہ وقد اصابهم عطش ونزلوا على غیر ماء وهم زہاء 300 فحلبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، فاروى الجندہ، پورے کے پورے لشکر کو پلا دیا۔ ثم قال لرافع، پھر اس کے بعد اس بکری کو پکڑنے والے سے فرمایا، اٹھانے والے سے فرمایا کہ املکها وما اراکا، فربطها فوجدها قد انطلقت، رواہ ابن قانع وغیرہ وفیہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی جاء بها هو الذی ذهب بها۔ آخری واقعہ نقل فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حوالے سے کہ حضور علیہ السلام نے ایک سفر کے دوران اپنے گھوڑے سے ارشاد فرمایا کہ لا تبرح بارک اللہ فیک حتی نفرغ من صلاتنا، کہ اپنی اس جگہ پہ ٹھہرے رہنا، اللہ تجھے برکت دے یہاں تک کہ ہم نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کو سامنے کی طرف کھڑا کر دیا، فما حرک عضوا منہ حتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس نے جب تک حضور علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، جانا تو دور کی بات ہے، اپنے ایک عضو کو بھی حرکت نہیں دی، ساکن کھڑا رہا۔ وقال لفرسه علیہ السلام وقد قام الى الصلاة في بعض اسفار لا تبرح بارک اللہ فیک حتی نفرغ من صلاتنا وجعله قبلته فما حرک عضوا منه حتی صلی۔ حضور علیہ السلام کی معجزات بیان ہو رہے ہیں جس میں آپ کی اطاعت کرنے والے پتھر تھے، آپ کی اطاعت کرنے والے درخت تھے، آپ کی اطاعت کرنے والے جانور تھے کہ جس کو جو حکم دیتے وہ تسلیم کرتا اور آپ کا معجزہ اس کے اندر ظاہر ہوتا تھا۔ یہاں پر اس سے ملتحق ایک واقعہ، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو حقیقتاً تو جمادات سے، جانوروں سے متعلق نہیں ہے، لیکن ہے عجیب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے اپنے قاصدین کو مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ کیا، روم کی طرف، ایران کی طرف، مصر کی طرف، مختلف بادشاہوں کے پاس آپ کے قاصد گئے، تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی زبان جدا، ان کی زبانیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہیں آتی تھیں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام واقدی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جو 6 افراد ان میں سے گئے تھے، ان میں سے ہر شخص اسی وقت اس قوم کی طرف جس کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا، اس نے اس زبان کے اندر کلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکتیں تھیں کہ آپ علیہ السلام کے بھیجنے کی دیر تھی کہ زبان کا عطا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس زبان کے اندر کلام کرنا شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وجہ رسوله إلى الملوك فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذي بعثه إليهم۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس باب کو ختم فرماتے ہیں، یعنی اس فصل کو ختم فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ تو ہم نے کچھ ذکر کی ہیں، چاہیں تو اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، ہم اس میں سے مشہور باتیں لے کر آئے ہیں، اور وہ باتیں لے کر آئے ہیں کہ جو ائمہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، باقی اپنی سندوں کے ساتھ اور بہت ساری باتیں بھی موجود ہیں جس کو ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں والحدیث فی هذا الباب کثیر وقد جئنا منه بالمشہور من ذلك وما وقع منه فی کتب الائمہ۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، محبت ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، دن رات اس میں زیادتی فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔